ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال في موضع آخر: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك أصابعه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کاش یہ مصرع نقش ہر در و دیوار ہو جائے، کاش یہ مصرع نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرات محترم، آج جمعۃ الوداع ہے۔ جمعۃ الوداع یہ یوم القدس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بہت سے جگہوں پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، تحریریں اور تجاویز وغیرہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اسی تعلق سے جمعۃ الوداع جو ہے یوم القدس کے طور پر۔ یوم القدس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ پیچھے کی تاریخ پڑھیں گے، ہم کو پڑھنا چاہے ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اب تو ہمارے بچے کبھی جو کچھ پڑھتے تھے اب خالی دیکھتے ہیں، یہ افسوس کا مقام ہے۔ اگر آپ پیچھے کی تاریخ پڑھیں گے تو وہ قوم جو کہ کسی زمانے میں ہر چہار جانب رسوا تھی اور ہر کوئی اس کو جب دیکھو تب مارتا پیٹتا اور اس کو اجاڑ باہر کرتا، یہاں تک کہ بعض علاقوں میں اگر کہیں کچھ معاملہ ہو جائے تو انہی کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا، اور بعض دفعہ تو سور کی کھال پر کھڑا کر کے ان سے قسمیں لی جاتی، اور وہ قسم کھاتے بھی کہ ہم یہودی ہیں اور ہم کنواں میں زہر ملاتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں اور ہم وہ کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 21 کا ٹکڑا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی، رسوائی اور افلاس۔ اگر کبھی کچھ ان کو عروج ملے گا تو کچھ لوگوں کے سہارے، غیروں کے سہارے، یا اللہ کی طرف سے کبھی کچھ ہو سکتا ہے ان کو عروج مل جائے، لیکن وہ دوام اور ہمیشگی اس میں نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے کیا کہ ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس واسطے کہ اللہ کی آیتوں کا یہ انکار کرتے تھے۔ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور یہ انبیاء کا قتل کرتے تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ناحق۔ نبی کا جب قتل ہوگا تو ناحق ہی ہوگا۔ یہ تو اللہ نے بغیر الحق اس لیے کہہ دیا مؤکد کرنے کے لیے۔ اور خود بائبل کی روایتیں موجود ہیں، عہد عتیق کی ہوں چاہے عہد جدید کی ہوں، مختلف اور متعدد انبیاء کرام کو انہوں نے تہہ تیغ کیا۔ یرمیاہ، یسعیاہ، زکریا اور یحییٰ، ان لوگوں کا نام تو صراحت سے آتا ہے انبیاء کرام کا، ان کو قتل کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھے، ساری پلاننگ کر لی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پلاننگ فیل کر دی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور نافرمانی کرتے، حد سے زیادتی کرتے، اور حد سے زیادتی ہی کی وجہ سے جو یوم السبت تھا
ذاتی ہی کیسے اللہ تعالیٰ ان کو پھر سورہ بقرہ کے آیت نمبر 65 اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا ان کو کیا کر دیا، بندر اور خنزیر بنا دیا۔ بندر کیوں بنایا کہ اس کی شکل کچھ انسان سے ملتی جلتی ہے، تھوڑا دماغ بھی رکھتا ہے، اور خنزیر اس لیے بنایا کہ ذلت و پستی اور رسوائی میں وہ عجیب بدترین جانور ہے، تو ان کی زیادتیاں اور شرارتیں اور خباثتیں بہت پہلے سے ہیں۔ ایک کتاب کسی عربی عالم نے اس کا ترجمہ شیخ سلمان الحسینی الندوی دامت برکاتہم نے کیا، اس کا نام ہے یہودی خباثتیں۔ اس سے بہت تفصیل سے بہت سے حالات کو، واقعات کو، دلائل سے لکھا ہے ان کے جو کرتوت ہے۔ تو وہ قوم جو کہ راندہ درگاہ تھی اور دنیا کے تقریباً ہر علاقے میں ذلیل و رسوا تھی، اور جب چاہتا، جو چاہتا، جہاں چاہتا ان کو اجاڑ دیتا اور مار کاٹ کے باہر کر دیتا۔ تک کہ یہ سوویت یونین جو کہتے ہیں سرخ انقلاب، جب سرخ انقلاب ہوا تو یعنی بولتے سرخ آندھی آ گئی، تو ان لوگوں نے نجی کاروبار پر پابندی لگا دی، اور پھر 1933 میں ہٹلر کے مظالم اور بہت سے مغربی ملکوں میں ان سے نفرت، جو مسیحی قوم ہے اس کے دل میں ان کی نفرت بٹھا دی گئی۔ اس زمانے کے جو میڈیا جو بھی رہا ہوگا حالات کے حساب سے، تو ہر جگہ یہ ستائے جانے لگے، مارے پیٹے جانے لگے۔ تو اب انہوں نے پھر 1817 میں ترکوں کو شکست دے کر کے برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1897 میں جب یہ ہر تہال جانب سے ان پر تنگی ہونے لگی اور پریشان کے جانے لگے اور سب ہونے لگا، 1897 ہی میں انہوں نے اپنے لیے ایک خود مختار علاقے کا مطالبہ کیا اور آپس میں تجویز پاس کی، اور انہوں نے سوچا کہ 100 سال پورا ہوتے ہوتے ہماری نسلیں خود مختار ملک کی مالک بن جائیں گی۔ مسلمانوں سوچو کتنی دور کی پلاننگ کرتے ہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ فوراً جس طرح لقمہ منہ میں جانا ایسے کام ہو جائے۔ ہم منصوبہ بندی نہیں کرتے، خاص طور سے ہمیں اپنی نسلوں کی تعلیم اور تعلم اور ایجوکیشن کے متعلق منصوبہ بندی کرنا چاہیے، اس لیے کہ حالات ایسے آ رہے جس کے پاس علم ہوگا وہی عزت و وقار کی زندگی گزار پائے گا۔ حالات ایسے بدل رہے تھے، تیزی سے بدل رہے ہیں۔ خیر 1817 میں ترکوں کی شکست، برطانیہ کا فلسطین پر قبضہ، پھر 2 نومبر 1817 کو فلسطین میں یہودیوں کو بسانے کا وعدہ، فلسطین میں یہودیوں کو بسانے کا وعدہ۔ پھر اس کے بعد جو سوویت یونین کی جو سرخ آندھی آئی، ہٹلر کے مظالم اور یورپ کے مغربی ملکوں میں بہت زیادہ ان پر ظلم و زیادتی، یہاں تک کہ 1946 سے 1948 کے درمیان یہودی ریاست کی جو قیام کی جو جد و جہد تھی، ان کے اب تک کاغذ پر تھی، زبانی تھی، سفارشات تھے، لوگوں سے مل جل کر کے کہنا تھا، یہ دہشت گردی میں بدل گئی۔ اور ایک دن ایسا کہ 14 مئی 1948 کو بن گورین نے اسرائیل کی آزادی کا اعلان کر دیا اور 15 مئی کو جھنڈا لہرا دیا۔ تو اسرائیل جو ہے یہ 1948 سے پہلے اس کا وجود روئے زمین کے کسی نقشے پر نہیں تھا، اور جو اپنے آپ کو اسرائیلی کہلاتے ہیں یہ بہت پہلے سے اس وقت تک بھی یہ راندے درگاہ کے ہر جگہ مارے پیٹے جاتے تھے، بہت ہی ذلت اور رسوائی کی ان کی زندگی تھی۔ اب جب ان کو اسرائیل مل گیا، اعلان ہو گیا۔ اب یہ اعلان ایسے نہیں ہوا، یہ سمجھو کہ سارے لوگ جو کہ ان کی ریشہ دوانیوں سے، ان کی فتنہ پردازیوں سے اور ان کے فساد سے تنگ اور عاجز سے ان تھے، یہ کتنے بھی ذلیل و رسوا لیکن ان کی سرشت میں داخل فتنہ فساد سب اندر سے گویا کہ شریک تھے۔ جیسے اعلان ہوا، سب سے جو بڑا دشمن تھا اس یہودی کا سوویت یونین، اس نے جو ہے اسرائیل کو اقوام متحدہ میں شامل کرنے کی تجویز پیش کی۔ کتنا مخالف پھر بھی اس کو اقوام متحدہ میں داخل کر رہا ہے۔ اب یہ سمجھو کہ اندر سے سب ملے ہوئے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اقوام متحدہ نے یہود و عرب ریاستوں کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا،
اور 11 منٹ کے اندر اندر امریکہ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ یہ میں نے مختصراً اس لیے عرض کر دیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کس طرح سے اور کہاں سے کیسے کیسے ہو کر کے یہ فلسطین پر قابض ہو گئے۔ فلسطین وہ سرزمین ہے جس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ ہزار انبیاء کرام وہاں پر آئے اور آسودہ خواب ہے، وہاں آرام فرما ہے، اور وہاں جو مشرقی یروشلم ہے جس میں مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی جو وہ 3 مسجدیں جن کو عظمت حاصل ہے، جہاں آپ سفر کر کے جا سکتے ہیں ثواب کی نیت سے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اور مسجد اقصی یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، قبلہ اول رہا ہے۔ اور مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ جہاں پر امام الانبیاء کو شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت جبریل امین کو براق دے کر کے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر بھیجا، اور آپ وہاں تشریف لے گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے مسجد اقصی تک لائے۔ آپ نے وہاں انبیاء کی امامت کی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جاتے میں کہ لوگوں کا واپسی جب ہوئی معراج سے تب آپ نے امامت کی۔ تو جہاں امام الانبیاء کو اتنے اعزاز و اکرام کے ساتھ بلایا گیا اور تمام انبیاء کی امامت کے لیے بلایا گیا، مسجد اقصی وہ مسجد ہے۔ اس کے تعمیر کے سلسلے میں کوئی کچھ بھی کہہ لے، لیکن جو بخاری کی روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سب سے پہلی کون سی مسجد ہے؟ تو مسجد حرام، ان اول بیت وعدی للناس للذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین، مسجد حرام۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا پھر اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی۔ پھر حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ دونوں میں فاصلہ وقفہ کتنا ہے دونوں کی تعمیر میں؟ تو کہا 40 سال کا، 40 سال کا۔ مسجد حرام کی بنیاد جو ہے تخلیق آدم سے پہلے فرشتوں نے رکھی تھی، پھر اس کے بعد ہوتے کرتے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا۔ پھر سب سے آخر میں جو تعمیر ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بعد اس نے حجاج نے عمارت کو گرا دیا، پھر حجاج ابن یوسف کی ہے۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے تعلق سے جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام عراق سے فلسطین آئے دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے، مسلمانوں سن لو، دعوت و تبلیغ کے لیے کتنا لمبا سفر کیا ہے۔ آج ہم اپنے پڑوسی کو نہیں بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ہمارے گھر میں جو مدتوں سے نہیں بلکہ نسلوں سے کام کرتا ہے اس کو ہم نہیں بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کو کیوں مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، فرض منصبی ہے اللہ کے کلمے کو عام کرنا۔ عراق سے کہاں تشریف لائے؟ فلسطین۔ وہاں آپ نے عبادت کے لیے مسجد تعمیر کی۔ اب اس کے بعد بہت لمبا سلسلہ پھر ہے، یہ 2400 قبل مسیح کی بات ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی شان و شوکت سے نوازا اور تخت سلطنت عطا فرمائی، ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت، جنات بھی آپ کے تابع اور مسخر۔ تو ابھی جو قوم وہاں جبرن قابض ہے وہ قوم یہ کہتی ہے کہ مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس کا نام تھا ہیکل۔ ہیکل بولتے محل کو، آرام گاہ کو۔ ہو سکتا ہے کہ مسجد اقصی کے کسی حصے میں حضرت کی آرام گاہ رہی ہو، لوگوں کے ملاقات کے لیے کوئی حال رہا ہو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اگر تعمیر کیا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ وہ مسجد جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، لوگ تعمیر کرتے رہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی تعمیر کیا، بعد کے اعتبار میں بھی اس کی تعمیر ہوتی رہی،
اور بہت سے ایسے لوگ بھی وہاں پر آئے جنہوں نے اس کو جو ہے بالکل کھود کر کے پھینک دیا، واقعات تاریخ میں جو ہے، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جو ہے یہودیوں کو غلام بنا لے گئے اور ہزاروں لاکھوں کو جنگلوں میں ہکال دیا۔ اب جو یہ بیت المقدس ہے اور مسجد اقصیٰ ہے جو فلسطین ہے، یہ فتح کا فتح عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا بغیر کسی قتل و قتال کے۔ پھر اس کے بعد بہت زمانے کے بعد جو ہے پھر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا، حررہا صلاح الدین، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ رحمت واسعہ نے اس کو آزاد کرایا۔ فمن لہا الآن، اب جو صورتحال فلسطین کی ہے، بیت المقدس کی ہے، مسجد اقصیٰ کی ہے، اس کے لیے اب کون کھڑا ہے؟ اس کے لیے اب کون کھڑا ہے؟ یہ بات یاد رکھو، یہ بات ذہن میں رکھو کہ ہمیں کسی کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ آپ کو روئے زمین میں نسل انسانی میں کوئی ایسا شخص چاہے نظر آ جائے کہ جس کی طرف آپ امید کی نگاہوں سے دیکھ سکو، ورنہ اکثریت کی تعداد جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخت و تاج سے نوازا یا مال و دولت سے نوازا یا قیادت و سیادت سے نوازا ہے، اکثریت کی تعداد ایسی ہے جن کو کچھ مطلب نہیں ہے سوائے اپنی مملکت کے مضبوط کرنے کے، کچھ مطلب نہیں ہے۔ اگر فلسطینی کبھی بہت چلاتے ہیں، بہت ظلم ہوتا ہے تو ایک آدھ بیان دے کے چھٹی کر دیتے ہیں، آگے کی کبھی کوئی کارروائی نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں جو بھی امید رکھنی ہے اللہ کی ذات سے امید رکھنی ہے کہ اللہ چاہے گا تو ذرائع پیدا کر دے گا، غیب سے وسائل پیدا کر دے گا، غیب سے راستے پیدا کر دے گا، اور جو یہ ذلیل و رسوا قوم تھی یہودی، یہ پھر جو ہے ذلیل و رسوا ہو جائے گی اور دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گی حرف غلط کی طرح۔ تو ہمیں کسی کی طرف دیکھنا نہیں ہے، کسی کو تنقید کا بھی نشانہ بنانا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں کسی پر تنقید کر کے، کسی کی برائی کر کے کوئی فائدہ ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اپنی نوجوان نسلوں میں بھی مسجد اقصیٰ کی عظمت، فلسطین کی اہمیت، بیت المقدس کی افضلیت اپنی نوجوان نسلوں کے دلوں میں بھی بٹھا کر کے رکھنا ہے کہ اگر کبھی وقت آ جائے تو ہمارے نوجوان نسلیں سوچے کہ یہ سوچا ہے ہم نے کہ لے کے دم رہیں گے، عزت سے جیو تو جی لیں گے ورنہ جان شہادت پی لیں گے۔ ہمارے نوجوان نسلوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے اور رہے کہ ہمارا عزم یہ ہے، ہمارا حوصلہ یہ ہے، موقع آئے گا تو ہم جان شہادت پینے کے لیے تیار ہے، لیکن بیت المقدس اور فلسطین کے ایک انچ سے بھی دستبردار ہونے کو ہم تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جو فلسطین بیت المقدس سے رشتہ ہے یہ ایمانی رشتہ ہے، یہ ایمانی قوت کا رشتہ ہے۔ اللہ کے پیارے ارشاد فرماتے ہیں کہ ترى المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ مومنین جو ہے ایک دوسرے کے آپس میں ہمدردی، نرمی، محبت، اخوت، بھائی چارگی میں ایسے ہے جیسے کہ بدن کے سارے اعضاء ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ اذا اشتکا منہ عضو، جب کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو بدن کے سارے اعضاء جو ہے گرمی محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسے مومن کی مثال ہے کہ دنیا میں مسلمان کہیں بھی آباد ہو، کسی جگہ میں بھی آباد ہو، کسی خطے میں بھی آباد ہو، ایک مسلمان اس سے ایسے ہی جڑا ہوا ہے جیسے کہ ہمارے بدن کے اعضاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم کسی مومن سے، کسی مسلم سے دور اور الگ نہیں ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ سے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بالکل بنیاد اور دیوار کی طرح ہے۔ یشد بعضہ بعضا، کہ اس کا ایک دوسرے کو روکتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ فرام نے ثم شبک اصابعہ، پھر آپ نے اپنی انگلی کو ایسے ہی بنا کے بتایا، یعنی کہ ایک مومن دوسرے مومن سے ایسے ہی جڑا ہوا ہے جیسے انگلی ایک دوسرے کے بیچ میں سٹ جاتی ہے، جیسے کہ دیوار ایک میں اینٹیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔
تو ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. اگر ان کے لیے کوئی مضبوط تنظیم حق کی آواز بلند کر رہی ہو, احتجاج کر رہی ہو, تو ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے. ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں لوگوں کا معاملہ ہے, فلاں خطے کا معاملہ ہے, فلاں علاقے کا معاملہ ہے, فلاں لمٹیں گے. نہیں, ہمیں اپنا بھی حصہ اس میں درج کرانا چاہیے, اپنے حصے سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اور میں شعر عرض کر دوں آخر میں, جو ظلم و زیادتی والی وہاں کے مسلمانوں پہ, یاد رکھو ظلم و زیادتی اپنی انتہا کو ہے, اپنی انتہا کو ہے, لیکن قربان جائیے فلسطینی نونہالوں پر. وہ بچے جو بھی دودھ پی رہے ہیں, بولنا سیکھ رہے ہیں, وہ بھی وہاں کے طاقتور ترین فوجی سے لڑ جاتے ہیں, مکالمہ کر لیتے ہیں, بحث کر لیتے ہیں. ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ابھی ہمیں شہید کر دیا جائے گا یا ہمارا گلا گھونٹ دیا جائے گا. کیوں؟ وہ جانتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو قربان جائیے فلسطینی نوجوانوں پر, بوڑھوں پر, ماؤں پر, بہنوں پر, بیٹیوں پر اور چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچوں پر کتنی ہمت جواں مردی سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ڈر جاتے ہیں, نہتے ہوتے ہیں. اگر بیٹھ گئے مسجد اقصی میں تو بیٹھ گئے, کوئی بھی آتا رہے ان کو گھسیٹتا رہے, کھسکاتا رہے, کھسکنے کا نام نہیں لیتے. یہ ہمت ہے, یہ ہمت ہے. یہی لوگ حفاظت کریں گے. ایک دن اللہ تعالیٰ انہی کو مضبوط کر دے گا, ایسے اسباب پیدا کر دے گا, ایسے وسائل پیدا کر دے گا, ایسے ذرائع پیدا کر دے گا کہ انشاءاللہ پھر ایک دن یہ خود مختار ہو جائیں گے, فلسطین کے مالک ہو جائیں گے اور مسجد اقصی ان کے کنٹرول میں مکمل طریقے سے آ جائے گی. شاعر جو ان پر ظلم ہو رہا ہے, کٹے پھٹے بچوں کے لاشیں, بچوں کے کھوپڑیاں اڑی ہوئی ہیں, بڑوں کی کھوپڑیاں اڑی ہوئی ہے, کسی کا پیر اڑا ہوا ہے, کسی کا پیٹ ندارت ہے, کسی کے بدن کے ٹکڑے ہو چکے ہیں, کسی کا سر الگ ہو چکا ہے. ایسے موقع سے ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے, خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے, فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے. خون پھر خون ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا, ٹپکے گا تو جم جائے گا. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اور آخر میں عرض کر دوں کہ روش پہ خزاں کے نقیب ہیں یارو. ہمارے بہت سے بھائی جو دوسرے صاحبان اقتدار ان کو دیکھتے ہیں, ان کو طنز کا تان کا نشانہ بناتے ہیں, تو سن لو, روش پہ خزاں کے نقیب ہیں یارو, روش پہ خزاں کے نقیب ہیں یارو. چمن بچاؤ کہ غم آشیاں کا وقت نہیں. حضرات محترم, یہ تو بات تھی یوم القدس کے تعلق سے.